الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ گزشتہ جب ہم لوگوں نے عقائد کے بارے میں پڑھا تھا تو اس میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور اللہ کے ذات اور صفات کے بارے میں جانا تھا کہ اللہ کی ذات کیا ہے اور اللہ کی صفات کیا ہے۔ ان چیزوں کو ابھی دہرانا نہیں ہے کیونکہ اس میں وقت زیادہ لگے گا۔ ایک چیز میں یہ بیان کرتا چلوں آپ لوگوں کے سامنے کہ ایک چیز جو ہم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود بخود ہے، اللہ تعالیٰ خود بخود ہے، وہ کسی اور کی وجہ سے نہیں ہے۔ اور دوسری بات ہم نے یہ بتایا تھا کہ جہان، دنیا، کائنات کی جتنی چیز ہے اس میں تغیر یعنی تبدیلی آتی رہتی ہے۔ کبھی اس کا عروج ہوتا ہے، کبھی اس کا زوال ہوتا ہے۔ عروج یعنی اس کی شروعات ہوتی ہے، وہ شروعات سے ترقی آتی رہتی ہے، ترقی آتی رہتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ ختم ہو جاتا ہے، ختم ہونے کو زوال کہتے ہیں۔ تو دنیا کی جتنی بھی چیز ہے کائنات میں جو موجود ہے، جتنی بھی چیزیں ہے اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے، چینجنگ کی جو پروسیس ہے اس میں آتی رہتی ہے، جس سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ عالم جو ہے، کائنات جو ہے وہ خود بخود نہیں آیا، بلکہ اس میں یہ جو ہے اس کے وجود میں کسی اور کی دخل ہے، کسی اور کا دخل ہے تبھی یہ وجود میں آیا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ کائنات کی ہر چیز کی تبدیلی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ خود بخود نہیں آیا بلکہ اس کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ ہے۔ اتنی بات صاف ہو گئی۔ اچھا دیکھیے، اب دوسری بات ہے عقائد میں، دوسری بات اللہ تعالیٰ کے متعلق ایک عقیدہ اور ہیں، اس کے بارے میں بتانے سے پہلے ایک چیز دیکھ لو، جان لو کہ عالم کی جس چیز پر بھی نظر ڈالتے ہیں وہ احتیاج اور ذلت، پستی، عاجزی اور لاچارگی کے آثار نظر آتے ہیں اس میں۔ یعنی کہ کوئی بھی چیز ہو دنیا میں اس کو کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں کسی نہ کسی طرح سے ذلت ہوتی ہے، پستی ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے، لاچارگی ہوتی ہے۔ انسان کو ہی آپ دیکھ لیجئے کہ انسان ہے، انسان کے ساتھ ساتھ بہت ساری ضرورتیں ہیں، انسان کے ساتھ ذلت بھی جڑی ہوئی ہے، عزت اور ذلت بھی جڑی ہوئی ہے، پستی، عاجزی جڑی ہوئی ہے، لاچارگی۔ بہت سے ایسے مواقع آتے ہیں جب انسان لاچار ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں کر پاتا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ نظر آئیں گے، تو احتیاج، لاچارگی، پستی، یہ سب نظر آتے ہیں ہمیں مخلوقات میں۔ ان آثار سے نظر آنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ عالم اور عالم کی کوئی بھی چیز خود بخود نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ عالم اور عالم کی کوئی بھی چیز خود بخود نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز خود بخود ہوتی تو خدا ہوتی اور کسی کے محتاج اور درست نگر نہ ہوتی۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اگر خود بخود ہوتی تو وہ کیا ہوتی؟ وہ خود ہی خدا ہوتی، ہے کہ نہیں؟ جو چیز خود بخود وجود میں آ جا رہا ہے، اس کے وجود میں آنے کے لیے وہ کسی چیز کا محتاج نہیں، تو مطلب وہ خدا ہے کہ نہیں؟ اور کسی چیز کی محتاج بھی نہ ہو، خود بخود وجود میں بھی آ جائے اور کسی چیز کی محتاج بھی نہ ہو۔ دنیا میں، کائنات میں ایسی کوئی چیز ہے جو خود بخود وجود میں آ جائے اور کسی کی محتاج نہ ہو؟ معلوم چلا اللہ تعالیٰ کا خود بخود وجود ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں رکھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ دوسری چیز معلوم یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ ابھی آپ کو بتاتا چلوں، ابھی کچھ دن پہلے، تقریباً 1 مہینہ بھی نہیں ہوا ہوگا، مفتی شمائل ندوی کا نام سنا ہوگا شاید۔ مفتی شمائل ندوی اور جاوید اختر جو ایک ملحد ہے، ایتھیسٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے اس دنیا میں، خدا نہیں ہے، دنیا خود بخود چل رہی ہے۔ آری بات سمجھ میں؟ یہ خود دنیا خود بخود بن گئی، اس کا یہ کہنا ہے، باقی سارے ایتھیسٹ بھی۔ تو مفتی شمائل ندوی اور ان دونوں کا مقابلہ ہوا، ڈیبیٹ ہوا، اس میں یہی بات آئی۔ تو یہ ساری باتیں عقلی بات ہے، لاجیکلی بات ہے۔ آری بات سمجھ میں؟ تو یہ ایک دینی علم بھی ہے اور ایک عقلی علم بھی ہے، اس لیے اس کا سیکھنا مجھے ایسا لگتا ہے ذاتی طور پر کہ یہ ہر مسلمان کے لیے نہایت ہی ضروری ہے، بلکہ صرف ہر مسلمان نہیں، ہر انسان کے لیے نہایت ضروری ہے، کیونکہ ہر انسان کا حق ہے کہ وہ اپنے خدا، اپنے خالق کے بارے میں جانے۔ چلے آگے چلتے ہیں۔ آگے یہ چیز جان لیا ہم کہ اللہ تعالیٰ خود بخود ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ خود بخود نہیں ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کا وجود خود بخود ہو گیا ہو، بلکہ ہر چیز، کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ کسی اور کے اوپر ڈیپینڈیبل ہے، اس کا خود وجود نہیں ہوا بلکہ اسے کسی نے بنایا ہے، اس کو وجود میں کسی اور نے لایا ہے۔ جب وہ کچھ نہیں تھا تب اس کو کچھ ملانے کے لیے کسی اور کا ہاتھ ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں نا؟ دوسری چیز یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ محتاج ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اور جو چیز میں یہ دونوں چیزیں پائی جائیں وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتی۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو خدا کون ہے؟ خدا وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں اور جو ہمیشہ سے خود بخود وجود میں آیا ہو، اسے کسی نے بنایا نہ ہو۔ دیکھیں ایک چیز اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں، علامہ ابن مسکویہ اپنی کتاب الفوز الاصغر میں فرماتے ہیں، آسمان سے لے کر زمین تک کوئی شے کو ایسی نظر نہ آئے گی جو حرکت سے خالی ہو، اور حرکت کی 6 قسمیں ہیں۔ حرکت کون،
حرکت فساد، حرکت نمو، حرکت نقصان، حرکت استحار، حرکت نقل. آ رہی بات سمجھ میں؟ کیا 6 حرکات کی 6 قسمیں ہوتی ہیں. حرکت یعنی ایکٹیویٹی. آ رہی بات سمجھ میں؟ حرکت کا مطلب ایکٹیویٹی. کوئی چیز حرکت میں ہے، جیسے میں نے اپنا ہاتھ ہلایا تو یہ حرکت ہوا نا، میرے ہاتھ نے حرکت کیا. اسی طرح حرکت کی 6 قسمیں ہیں. حرکت کون، فساد، نمو، حرکت نقصان، حرکت استحصال، حرکت نقل. یہ سب بہت لمبی بحث ہے، اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ ان 6 حرکتوں میں سے ایسا نہیں ہوگا کہ اس چیز میں کوئی ایک حرکت نہ ہو. آگے بتاتے ہیں، اور یہ امر بھی مشاہدے سے ثابت ہے کہ کوئی حرکت ایک حال اور ایک منوال پر نہیں ہے. کیا کہا؟ کوئی حرکت ایک حال اور ایک منوال پر نہیں ہے. معلوم ہوا کہ کسی چیز کی حرکت ذاتی نہیں ہے، یعنی اس کی ذات سے نہیں بلکہ کسی محرک سے ہے جو ان کی ذات کے علاوہ ہے. بس وہی محرک حقیقی ہے جس کے اتحاد میں یہ تمام عالم کی حرکتیں ہیں. وہی خدا ہے جو ان پتلیوں کے ذریعے اپنی قدرت کا تماشا دکھلا رہا ہے. سمجھ رہے؟ فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی حرکت جو ہے، کوئی بھی جو حرکت ہے وہ ایک حال پر نہیں ہے. ایک حال پر نہیں ہے، الگ الگ حال پر ہے، الگ الگ حال پر ہے. اس سے کیا معلوم چلا؟ اس سے یہ معلوم چلا کہ اس حرکت کے پیچھے کوئی ہے جس کے ذریعے یہ حرکت ہو رہی ہے. آسمان، زمین، سورج، چاند ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں، یہ حرکت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ تو یہ حرکت خود نہیں ہو رہی ہے بلکہ اس کے پیچھے کوئی ہے، محرک ہے. اس کا کوئی محرک ہے حقیقی. محرک یعنی حرکت دینے والا. اس کا حرکت دینے والا کوئی ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہے. چلیے آج کے لیے بس اتنا ہی. اگلی بار جب عقائد کا بیان ہوگا اس میں ہم ایک بڑا ہی دلچسپ بحث شروع کریں گے، منکرین خدا کا رد، یعنی ان لوگوں کا جواب دینا جو خدا تعالی سبحانہ و تعالی کا انکار کرتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں.